السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی ہونی چاہیے اور کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اور ایک جانور میں کتنا حصے ہونے چاہیے، یعنی بکرے میں کتنے ہو، کٹڑے میں کتنے ہو، اور کس جانور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا سوال عید الاضحیٰ سے متعلق۔ پہلا سوال یہ کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، دوسرا یہ کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تیسرا یہ کہ کون سے جانور میں کتنے افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ کہ شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کی قربانی کی اجازت دی ہے اور جن کی قربانی کرنا جائز ہے وہ ہے اونٹ، اونٹنی، گائے، بھینس، بیل، بھینسا، یعنی نر اور مادہ دونوں، مذکر اور مؤنث دونوں، اور تیسرے بکرا، بکری، دمبا، دمبی۔ ان جانوروں کی قربانی شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر کے متعلق شریعت میں 5 سال آئے ہیں کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ گائیں اور بھینس سے متعلق عمر کے لحاظ سے 2 سال کا خیال رکھا گیا ہے کہ 2 سال سے کم ان کی عمر نہیں ہونی چاہیے، 2 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اب کس جانور میں کتنے افراد شرکت کر سکتے ہیں؟ اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے اور بھینس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ اور گائے اور بھینس میں زیادہ سے زیادہ 7 کی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس سے کم بھی ہونا چاہے 6، 5، 4 وغیرہ تب بھی جائز ہے۔ 7 سے زائد حصے نہیں ہو سکتے، 7 سے کم کیے جا سکتے ہیں۔ اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ان میں صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے، ایک فرد کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ قربانی کے جانوروں سے متعلق بات ہے، لہذا یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان میں اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے۔ اب ہمیں اپنے یہاں رہتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے، شریعت نے تو ان جانوروں کی قربانی کی اجازت دی ہے، اور قربانی اگر کی گئی تو حصہ بھی ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، تمام کام ہوں گے، لیکن ہمیں خیال احتیاط کے طور پر رکھنا چاہیے۔ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے قانون کے مطابق گورنمنٹ نے جن جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کی ہے اس میں ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسے قربانی ہو جائے گی۔ لہذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ گائے کی قربانی میں حصہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، دیگر جو جانور ہیں ان میں قربانی کر لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔